پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی پاکیزگی، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان ہو جو ہمارا خالق مالک مربی پالنہار ہے۔ تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے 6 چیزوں کی ضمانت پر جنت کی ضمانت۔ اور یہ 6 چیزیں جو ہمیں بتائی ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ الصحیحہ کے اندر یہ حدیث ہے، حاکم کے اندر بھی یہ روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اور ایک معنوں میں کہہ لیجئے کہ یہ حدیث بڑی مشہور ہے۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزیں تم کرو گے، اگر تم کر لے جاؤ گے، تم ضمانت دیتے ہو کہ تم ایسا ہی کرو گے، میری بات مانو گے، تو میں بھی اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ اللہ سے تم کو جنت لے کر دوں گا۔ اور 6 چیزیں ہیں، بڑی خاص ہیں، میں ہر ایک کو اختصار کے ساتھ آج ذکر کروں گا، لیکن یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتی تھی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ نبی کی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ کس کی طرف سے ہوتی؟ اللہ کی طرف سے ہوتی، ہمیشہ یاد رکھیے۔ ہاں، جملے سنٹنس جو رہتے ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے، لیکن وہ بات دراصل اللہ کی طرف سے ہوتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہی وہ کہتے ہیں، وہی وہ کرتے ہیں جو عرش والا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر اتنا شدت سے عمل کرنا ہوتا تھا نا کہ ہم لوگ شاید بہت ساری حدیثیں ہم لوگ الحمدللہ سنتے ہیں، احادیث بہت سنتے ہیں ماشاءاللہ، درس حدیث ہے، جمعہ کے خطبات ہیں، اب تو واٹس ایپ پر بھی روزانہ کتنی حدیث آ جا رہی ہیں، ہے نا، بس اوقات پڑھنا نہیں ہوتا اتنی ساری باتیں۔ علم بہت حاصل ہو رہا ہے، بس عمل کی ضرورت ہمارے پاس ہے نا، علم بہت الحمدللہ، علم کے ذرائع بہت ہیں، بس عمل کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایسا عمل کرتے تھے کہ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناؤں آج کے خطبے میں، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ اس سے ہم کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کیسے عمل کرتے تھے اور کتنا یقین کرتے تھے وہ کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، کیسا وہ لوگ سمجھتے تھے، کیسا۔ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دیہاتی سے، اعرابی دیہات کا رہنے والا، گھوڑا خریدتے ہیں، مارکیٹ میں گئے، بندہ ملا، بات چیت کیے، یہ گھوڑا کیسا دیے؟ اتنے کا دیا، اچھا یہ ٹھیک چلو ہمارے ساتھ چلو، گھر پر میں تم کو اس کی قیمت دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ گھوڑے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا ہے، گھوڑا بھی ساتھ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں لوگ آ رہے ہیں اور کوئی تیسرا نہیں ہے۔ راستے میں کوئی اور بندہ ملا، کوئی اور گراہک ملا، اور اس نے کہا کہ بہت شاندار گھوڑا ہے بھائی، کتنے کا دیے؟ اتنے کا دیے۔ ارے اتنے کا کیسے؟ مجھے دے دو، میں اتنا تم کو دے دوں گا، اس سے بڑھ کر کے میں تم کو دوں گا۔ وہ بندہ لالچی، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، قیمت ادھر بڑھ کر مل رہی ہے، میں ان کو دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کون سی بات ہوئی؟ تو غلط ہو گیا، ہمارا اور آپ کا سودا ہو چکا تھا، ہماری آپ کی بات ہو چکی تھی، جب ہماری بات پکی ہو چکی ہے، بس خالی پیسہ دینا ہے،
بھاؤ تاؤ ختم، بالکل بات پختہ ہو چکی تھی، اور اب آپ پلٹی مار رہے ہو، اب آپ اپنے وعدے سے مکر رہے ہو، یہ تو غلط بات ہے نا۔ اس نے کہا کون سا وعدہ، ابھی تو پیسہ نہیں میرے ہاتھ میں آیا تھا نا، بات چیت خالی پکی ہوئی تھی، اب اس کو انکار کرنا تھا۔ اچھا، اب وہاں پر وہ مکرنے بھی لگا، جب کچھ لوگ جمع ہوئے، کچھ لوگ آئے، نہیں کوئی بات چیت ایسی ہوئی نہیں تھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا مجھے، ہمارے ہاتھ میں پیسہ بھی نہیں آیا، کوئی ایسی خاص بات چیت بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ خاص بات چیت ہو چکی تھی، خاص بات چیت ہو چکی تھی، بات پختہ ہو چکی تھی، مگر اب اس کو زیادہ قیمت کوئی دینے لگا تو وہ اس طرف جانے لگا۔ اتنے میں وہاں پر ایک صحابی پہنچتے ہیں، اور صحابی کا نام تھا خزیبہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہنچے وہاں پر، ان کے سامنے بات آئی، یہ بات ہے بھائی کوئی گواہی دے سکتا کیا ان کی طرف سے کہ بات پکا ہو چکی ہے؟ خزیبہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات پکا ہو چکی ہے۔ اچھا، جب گواہی دینے والے آ گئے تو اگلے نے کہا بھائی گواہی کوئی نہ کوئی تو دیا نا، چلو اب بات وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ فیصلہ ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا دیا گیا۔ خیر معاملہ قصہ مختصر وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم آ کر کے فوراً گواہی دے دیے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وعدہ جو ہے سودا پکا ہو چکا تھا۔ تم تھے کیا وہاں پہ؟ تم تو تھے ہی نہیں نا۔ میں بولا ٹھیک ہے، لیکن جب میری اور اس کی بات ہو رہی تھی، اس بدو کی، اس دیہاتی آدمی کی، تو اس وقت تو تم نہیں تھے نا، تو پھر تم آ کر کے اس کے بعد ڈائریکٹ بول دیے کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ حق بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، سودا پکا ہو چکا، کیسے؟ تب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں اور ہم نہ مانیں، آپ کہیں اور ہم نہ مانیں، یعنی یوں کہہ لیجئے، میں سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ جذبات وہاں دکھائے کہ آپ کی ہر بات ہم مانتے، آپ نے جو جو کہا کہ ہم نے نہیں مانا، آپ کوئی بات کہیں اور ہم کہیں کہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں وہ غلط، آپ نے کہہ دیا کہ ہاں ایسا ہوا ہے تو ایسا ہی ہوا ہے، ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، صحابہ کرام اس چیز کو مانتے تھے ہر جگہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، مانا لوگوں کی نہیں مانا؟ اللہ کو دیکھا کیا لوگوں نے؟ کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے، نہیں نا، مانا کہ نہیں مانا؟ جب کہا کہ ایک دن تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد تم کو اٹھایا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا، لوگوں نے مانا کہ نہیں مانا؟ مانا۔ جب ان تمام چیزوں کو مانا صحابہ کرام نے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے آپ کی ہر بات کو مانا تو بھلا ہم یہ کیسے کہیں گے آپ کے لیے کہ نہیں آپ غلط بول رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ سودا ہو چکا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، سودا ہو چکا، میں وہاں تھا نہیں تھا، لیکن بحیثیت نبی نا، ہر ایک کے لیے بات نہیں ہوگی، ہر ایک کے لیے جملہ نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، اور صحابی نے کہا میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ ہاں سودا ہو چکا، اور اسی لیے میں نے گواہی دی، ہاں میں نے گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اس جذبے کو دیکھا نا، اس سوچ کو دیکھا، بات بڑی چھوٹی سی ہے لیکن سوچ دیکھیے آپ، ان کی سوچ کیسی تھی، جب اس سوچ کو دیکھا تو ایک انعام دیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، کہا دیکھو آج کے بعد جس بھی معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت پڑے گی، کسی معاملے کے اندر 2 گواہ چاہیے، ایسا لکھا جائے، ایسا بولا جائے، وہاں تمہاری ایک ہی گواہی کافی ہوگی، یعنی آج کے بعد تمہاری ایک گواہی 2 کے برابر ہو۔ ہاں سوچیے آپ کتنا بڑا انعام، ایک بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد تمہاری ایک کی گواہی ہمیشہ 2 کے برابر ہوگی، جہاں کہیں ضرورت پڑے گی کہ 2 بندے چاہیے، وہاں تم اکیلے اگر ہوگے تب بھی کافی ہو، کیونکہ تمہاری ایک گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی۔ یہ آپ کو انعام دیا۔ یہ واقعہ دراصل بتانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جب اس طرح یقین کرتے تھے، تو ذرا سوچئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کوئی بات بولتے تھے تو کیسا عمل کرتے رہے ہوں گے؟ تصور میں لائیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی باتوں پر وہ اتنا شدت سے مانتے تھے، عمل کرتے تھے، تو سوچئے آپ کیا کیفیت رہی ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کرنے کا حکم دیتے رہے ہوں گے تو کیسا عمل کرتے رہے ہوں گے؟ بہرحال اب وہ حدیث سن لیجئے، مختصر کر کے میں ایک ایک کر کے وہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمن لی ستن من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم لوگ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جس میں سے پہلی چیز، پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سچ بولنا کون سی بڑی بات؟ نہیں صاحب، بہت بڑی بات. زندگی کے ہر معاملے میں، ہر سچویشن پر سچ بولنا بڑے کمال کی بات ہے. اور کمال کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی استعمال کروں، بڑا مشکل بھی ہے. ہر کوئی ہمیشہ سچ نہیں بول پاتا. کتنے سارے کاروباروں سے آپ پوچھ لیجئے، ہمیشہ سچ نہیں بول پاتے. بولتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر بیٹھے تو کچھ نہ کچھ جھوٹ بولنا ہی پڑتا، کچھ نہ کچھ نیچے اوپر کرنا ہی پڑتا. یعنی اس طریقے سے سماج ہو گیا ہے کہ لوگوں کی ایسی سوچ بن چکی ہے کہ دنیا میں ہے تو کہیں نہ کہیں تو جھوٹ آپ کو بولنا ہی پڑتا صاحب. اور یہاں کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں 6 چیزوں کی گارنٹی دو، 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. جس میں سے پہلی بات ہے اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو. ہاں، سچ بولنا یہ مومن کی نشانی اور جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی. سچ بولنا مومن کی نشانی اور جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے. اور سچ بولنا، سچائی پر عمل کرنا، سچوں کا ساتھ دینا، سچائی پر ہی پوری زندگی گزارنا، یہ انبیاء کی صفت ہے جی، چھوٹی موٹی صفت نہیں، نبیوں کی صفت ہے، انبیاء کی صفت. قرآن آپ پڑھیے، سورہ مریم میں اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس کتاب کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرو. انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچے نبی تھے. وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا، اس کتاب کے اندر ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرو، وہ سچے نبی تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، سچ والوں کا ساتھ دو. قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہوئی ہیں سچائی کے تعلق سے. سچ بہت اہم چیز ہے، بہت 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 اہم چیز ہے سچ بولنا. اب یہاں پر ایک چیز میں بتاؤں آپ لوگوں کو، سچ بولنا کبھی کبھی مشکل بھی ہو جاتا ہے. لوگوں کو جھوٹ پر چلنا آسان دکھتا ہے، کسی معاملے میں پھنسے جھوٹا راستہ اختیار کیے، بھئی یہ ایزی دکھ رہا ہے. سچ بول کر کے پھنسنا یہ ٹھیک نہیں ہے، سچ بولیں گے پھنس جائیں گے. اور واقعی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب سچ بولتا ہے نا تو سچ بولنے کی وجہ سے شروع میں پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ بھئی سچ نہیں بولتا تو اچھا تھا، وہ سب لوگ جھوٹ بولے نا، ان کے جیسا میں بھی جھوٹ بول دیتا تو اچھا تھا، سچ بول کر یہ میں پھنس گیا، سچ مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، آخر میں جیت ہمیشہ سچ والوں کی ہوتی. اور نجات اگر دنیا کے اندر آپ کو کامیابی نہیں ملی تو آخرت میں اس کا صلہ جو ملے گا وہ سچائی پر ہی ملے گا، جھوٹ پر نہیں ملے گا. کبھی کبھی زندگی میں دیکھیے آپ کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور ایک مرتبہ جھوٹ بول دیا، سوچا کہ جھوٹ بول کر میں بچ گیا، اب اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 اور جھوٹ بولتا ہے، اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اسی لیے اسلام کے اندر کہا گیا النجات فی الصدق، سچائی میں نجات ہے. ہمیشہ سچ بولو، کوئی بھی سچویشن، کوئی بھی حالات ہو، لیکن ہمیشہ سچ بولو. ایک واقعہ مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے بھی یہ بات آئی رہی ہوگی، دلیل کے طور پر سمجھانے کے لیے. سورہ توبہ میں، سورہ توبہ کو سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں 3 صحابہ کے توبہ کا تذکرہ ہے. خاص طور سے 3 صحابہ کے توبہ کا تذکرہ سورہ توبہ میں. پورا واقعہ اس طریقے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں ایک غزوے کے لیے نکلے. اعلان ہوا نکلنے سے پہلے کہ بھائی سب لوگ نکلو
کیونکہ بارڈر پر دشمن فوج تیاری کر رہا ہے ہم پر اٹیک کرنے کے لیے، ہم ان کے تیار ہونے سے پہلے وہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ لوگ ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ نیوز ملی ہے بارڈری علاقوں میں دشمن تیاری کر رہا ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی۔ اچھا، اب سب لوگ نکلے، جو منافق تھے، مسلمان بنے ہوئے تھے اور منافق تھے، وہ لوگ تو سوچ لیے کہ ہم کو جانا نہیں ہے، ہم کہیں کو جائیں جان گوائیں، ہم نہیں جائیں گے، کوئی نہ کوئی لاسٹ میں بہانہ بنا دیں گے، ان کا پلان پہلے سے تھا۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے جو اس وقت نہیں نکلے، لیکن ان کا ایسا کوئی برا پلان نہیں تھا کہ ہم بھی جھوٹ بول دیں گے، کوئی بہانہ بنا لیں گے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی پیدل سب لوگوں کے ساتھ نکلے ہیں، سوار پیدل پورا ایک ساتھ نکلے ہیں، تو بہت تیز تو جائیں گے نہیں، سب کا ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔ ہم لوگ کیا کریں گے، ایک دو دن کے بعد نکلتے ہیں اور تیز رفتاری سے بغیر کہیں رکے ہوئے آرام سے پہنچ جائیں گے۔ ان کا پلان یہ تھا، جس میں تھے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ۔ بہت غور سے سنیے، یہ تین صحابہ تھے اور تینوں اچھے تھے، کوئی منافق نہیں تھے، یہ تینوں صحابی تھے، پکے مسلمان۔ پلان ان کا یہ تھا کہ ہم تھوڑا بعد میں نکلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے بھائی تو اسٹاپ کرتے ہوئے رکتے ہوئے سب لوگوں کا ساتھ، بھائی پیدل چلنے والے بھی ہیں، سوار بھی ہیں، سب کے ساتھ نکل رہے ہیں تو اسٹاپ کرتے ہوئے جائیں گے اور ہم لگاتار تیزی کے ساتھ جائیں گے، پہنچ جائیں گے، دو دن کے بعد میں نکلے تو۔ لیکن اصل میں ان سے نکلنا ہو نہیں پایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی جب کل پر ٹالتا ہے کسی چیز کو، بھی کل کریں گے نہیں پھر کل کریں گے، تو جلدی ہو نہیں پاتا، سستی آ جاتی۔ اور ہوا یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے وہاں پہنچ بھی گئے، بہت زیادہ تاخیر نہیں لگائے۔ دوسری چیز یہ، جنگ لڑی نہیں گئی، دشمن نے جب دیکھا کہ بھائی یہ لوگ پہلے سے تیار ہو کر آ گئے تو وہ لوگ سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر لڑے ہوئے جیت بھی گئے اور اس کے بعد وہاں سے واپس بھی آ گئے۔ تو یہ لوگ سوچتے رہ گئے آج جائیں گے، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھا کر کے بیٹھے، تو اب جو لوگ نہیں گئے تھے نا وہ لوگ آ کر ملنے لگے، اپنا اپنا ریزن بتانے لگے۔ تو منافق لوگ، اچھا وہ تینوں لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں الگ الگ جگہوں پر صفوں میں، وہ تینوں بھی ڈرے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم لوگوں جیسا تھوڑی تھے کہ ہاں ٹائم نہیں تھا نہیں گئے ختم، بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے، عمل نہیں ہو سکا ہم سے، ڈر رہے ہیں، وہ خوف زدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جائے۔ پہلے منافق لوگ گئے اور جا کر بچے کی طبیعت خراب تھی، فلاں کام تھا فلاں کام تھا، کچھ تو جھوٹ بول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، نکل گئے سب۔ اب ان لوگوں کے دل میں بھی خیال آیا، حدیث کے اندر ہے، یہ صحابی بیان کرتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ یہ لوگ دیکھو کیسا جھوٹ بول کر کے نکل جا رہے ہیں، کوئی پریشانی ان کے گھروں میں نہیں تھی، پھر بھی یہ لوگ کیسے بچ جا رہے ہیں، ہم لوگ بھی ایسی جا کر کے بول دیتے ہیں، جا کر میں بھی ایسی بول دوں کچھ تو کہ میرے گھر میں بھی بچے کی طبیعت خراب تھی، ایسا ہو گیا تھا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر رہے ہیں کہ ہاں جان دو جان دو جان دو، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن پکے مسلمان تھے نا، ایمان میں کچے نہیں، پکے تھے۔ چنانچہ سوچے دل کے اندر کہ اگر میں جا کر آج جھوٹ بول دیا تو اللہ تعالیٰ ضرور بتا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آپ نبی ہیں، آج نہیں تو کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل جائے گا کہ جھوٹ بول کر یہ لوگ گئے۔ نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں سچ ہی بولوں گا۔ اور وہ تینوں جو جن کا نام میں نے لیا، تینوں صحابی جا کر سچ بول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گھر میں تنگی نہیں تھی، کوئی بیمار نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی، بس سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں جا سکتے، سیدھا سیدھا بول دی سچ۔ اب جب سچ بولے نا، جیسا میں نے کہا کہ آدمی جب سچ بولتا ہے نا، جس چیز سے ڈرتا ہے کہ سچ بولوں گا پھنس جاؤں گا، پھنس گئے، ہاں سچ بولے پھنس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ بھائی ان کا بائیکاٹ، ان سے کوئی بات نہ کرو، کوئی سلام دعا نہیں۔ اب وہ صحابہ جو آپس میں مل کر رہتے تھے، ہم لوگوں جیسا تھوڑی نا کہ اگر ایک بندہ ادھر سب میں ٹھہرا ہوا ہے تو اچھا وہ ادھر ٹھہرا ہوا، ہم ادھر ٹھہر جائیں گے، اس کے بعد میں نہیں ٹھہریں گے، ایسے مسلمان تھوڑی تھے۔ روزانہ ملنے والے، حدیث کے اندر کہا گیا کہ جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے صحابہ کرام تو سورۃ العصر پڑھ کر سنایا کرتے تھے تاکہ زندگی کا مشن سب کو یاد رہے، سورۃ العصر، کہ بھائی سارے انسان نقصان میں ہیں، کامیاب وہی ہے جو ایمان لائے، عمل کرے اور حق بات بتائے، اور حق بات پر جو مصیبت پہنچی اس پر صبر کرے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا۔ اب ایسے صحابہ، سچویشن ایسی ہے کہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں تو کوئی بھائی پلٹ کر جواب نہیں دے رہا، کیا دل پر چل رہی ہوگی؟ ایک جگری بندہ، ایک دوست، ایک یار، غم گسار،
جس کے واسطے اپنے خاندانوں سے دشمنیاں لیے، اپنا بھائی بنائے، ہے نا، آج وہ محبت کہیں دکھتی نہیں ہے جو صحابہ کرام میں تھی۔ وہ صحابہ سلام کر رہے، سلام کا جواب کوئی نہیں دے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر جان نچھاور کرنے والے صحابی سلام کر رہے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں زور سے سلام کرتا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا کہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کر نہیں دیکھتے تو دل کٹ جاتا میرا کہ میں سلام کر رہا ہوں، نبی کچھ بول نہیں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے کہ نہیں دیے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے جاتا، کوئی میری طرف دیکھتا نہیں۔ حالت یہ تھی 40 دن گزر گئے، 40 دن ایسے ہی بھائی کاٹ، اور 40 دن کے بعد حکم یہ آیا کہ ان کی بیویوں کو ان سے الگ کر دو۔ کوئی سوال نہیں، خالی اتنا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں کیا؟ کہا نہیں، طلاق نہیں ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بس ان کو میکے بھیج دو، ان کے والدین ان کے بھائیوں کے گھر بھیج دو، ہاں تم کو تنہا رہنا ہے، تم کو اکیلے رہنا ہے، تم کو درد تکلیف برداشت کرنا ہے۔ بھیج دیے، بھیج دیے، سوچیے آپ، بھیج دیے۔ سچائی کی وجہ سے سب سہنا پڑ رہا، اور راتوں کو رو رو کر اٹھ کر روتے تھے، توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ اس سورت کا نام ویسے ہی سورۃ توبہ نہیں ہے، روتے تھے یا اللہ معاف کر دو، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ ایک خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، سستی اور کاہلی کی وجہ سے نبی کی ایک بات پر ہم لبیک نہیں کہہ سکے، ہم پیچھے رہ گئے۔ نبی نے کہا چلو، ہم بولے کل پرسوں ترسوں جائیں گے، نبی جا کر واپس بھی آگے، ہم جا نہیں سکے، اللہ معاف کر دو۔ 50 دن گزر گئے، 50 دن، 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی سورۃ توبہ میں اور کہا کہ یہ سچے لوگ ہیں، ان کی سزا مکمل، اب آخرت میں کوئی سزا ملنے والی نہیں ان کو، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور آیت نازل کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 پڑھیے، اور بھی بہت ساری آیتیں۔ اللہ نے جو سب سے بڑی بات کہی، کیا بات کہی معلوم؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، یہ سچے ہیں، ان کے سچ ہونے کی، سچے ہونے کی گواہی عرش والے نے دی۔ قیامت تک جب تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی، یہ بتاتی رہیں گی کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سچ بولے تھے، اور جس کی سند اللہ تعالیٰ نے نازل کی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ سچے لوگ۔ ہاں میں کیا کہہ رہا تھا، سچ بولنے سے شروع میں پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن آخر میں نجات جو ملنے والی ہے نا، نجات وہ سچے والوں کو ہی ملنے والی ہے۔ اس لیے سچ بولیے، رشتے ناتوں میں کبھی جھوٹ مت بولیے۔ جھوٹ بول کر رشتہ لگانے سے بعد میں بہت پرابلم ہوتی، کتنے سارے لوگ ہیں جھوٹ بول کر کے رشتہ لگا لیتے۔ بچہ بھی لمبی بول کر کے کچھ بھی تو رشتہ فٹ کر لیتا کہ میں یہ ہوں، میرا ایسا پراپرٹی ہے، یہ جائیداد ہے، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، باہر اتنا کما رہا ہوں، ویسا ہوتا نہیں ہے، جھوٹ بول کر رشتہ لگا لیتا اور بعد میں بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولیے، سچ سے جو چیز آپ کے سامنے آئے گی نا، اسی میں نجات ہے، اسی میں خیر ہے، جھوٹ کا سہارا مت لیجئے۔ ہاں رشتے ناتوں کو نبھانے میں بھی جھوٹ کا سہارا مت لیجئے، ہمیشہ سچ بولیے۔ سچ بولیں گے تو کیا ہوگا، ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، سن لیجئے، بڑی مشہور آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کرو تو سچی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو ہوگا کیا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح عطا فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو حقیقت میں یہی بندہ کامیاب ہونے والا ہے، حقیقی کامیابی پانے والا ہے، یہ ملے گا۔ ہاں سچ بولنے سے ہمارے اعمال کی اصلاح، اللہ اصلاح کرے گا، اور جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ معاف کرے گا۔ ہاں اور یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، سچ بولنا بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی کتنا بولے میں اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہوں، سچ نہیں بولے تو کچھ نہیں کر رہا ہے۔ ہاں تو اس لیے ہمیشہ سچ بولیے۔ تو اس حدیث کے اندر جو پہلی بات تھی، اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو۔ دوسری بات کیا ہے جس کے تعلق سے کہا گیا کہ بھئی 6 چیزوں کی ضمانت دو تو جنت کی ضمانت۔ دوسری بات، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، جب کسی سے کوئی وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ ہاں وعدہ کرنا اور اس کا پورا نہ کرنا، وعدے سے مکر جانا،
یہ منافق کی نشانی ہے، ایمان والے کی نہیں۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے، کون سا بھی وعدہ ہو اس وعدے کو پورا کرنا، یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ کسی بھی سچویشن میں وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناؤں، ایسی سچویشن میں بھی وعدے کو نبھایا جاتا ہے، یہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے نا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، جو پڑوسی ممالک ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے معاہدہ ہے۔ معاہدہ مطلب جنگ کے بارے میں، کہ اتنے سال یا اتنے مہینے کوئی اٹیک ہمارے اوپر نہ ہوگا، نہ آپ کر سکتے ہیں۔ دشمن ہے وہ، مگر ایک آپس میں معاہدہ ہے کہ بھائی اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ ختم ہونے کے قریب آیا کہ بھائی اب اگلے مہینے سمجھ لیجئے کہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بھائی یہ لوگ ہم کو بہت ستائے ہیں، جواب تو ہم کو دینا پڑے گا، لیکن ابھی تو ہمارا معاہدہ ہے، ابھی حملہ نہیں کر سکتے، اور وہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے، کچھ دن باقی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، فوجیں یہاں سے بھیج کر کے سب پورا انتظام وہاں کر دیتے ہیں، پوری تیاری وہاں کر لیتے ہیں، جیسے وہ معاہدہ ختم ہوگا، وہ ڈیٹ ختم، ہم بھی حملہ کریں گے، ہم جوابی کارروائی کریں گے، لیکن معاہدے کے اندر ہی حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ معاہدے خلاف ورزی ہو جائے گی۔ معاہدے کے اندر ہم تیاری کریں گے، جائیں گے، فوجوں کو بھیجیں گے، وہاں بٹھائیں گے، ساری چیزیں کریں گے، ساری چیزوں کا جائزہ لیں گے، جیسے ہی معاہدہ ختم ہم حملہ کریں گے۔ اچھا، یہ سب کر رہے تھے، کچھ ٹکڑیاں بھیج بھی دی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ دور سے وہ سوار ہو کر بھگاتے ہوئے اپنی سواری کو آ رہے ہیں، ہے نا، اور یہ صحابی کا نام ہے عمر بن انبسہ، عمر بن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں عمر بن انبسہ، دور سے بھگاتے ہوئے سواری کو آ رہے، اور آتے ہی جب قریب پہنچتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں اللہ اکبر وفاء لا غدر، اللہ اکبر وفاء لا غدر۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ سب سے بڑا ہے، وعدہ پورا کرو، غداری مت کرو، وعدہ پورا کرو، غداری مت کرو۔ یہ جملہ وہ کہہ رہے ہیں کس کے سامنے؟ وقت کے امیر کے سامنے، ہاں یوں کہہ لیجیے وقت کے حاکم کے سامنے، کہ آپ غداری کر رہے ہو، آپ وعدہ خلافی کر رہے ہو، یہ غلط ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ حدیث سنائی، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی نے کسی قوم سے عہد و معاہدہ کر رکھا ہو، کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہو، تو معاہدہ ختم ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، معاہدہ ختم ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی اقدام نہیں کر سکتا ہے۔ آپ معاہدے کے اندر فوجیں بھیج رہے ہیں، بارڈر پر معاہدے کے اندر ہی فوجیں بھیج رہے ہیں، یہ وعدہ خلافی ہے۔ جب یہ حدیث سنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کی حدیث ہے، پوری فوجیں واپس بھیجائیں، واپس بلا لی، کہا نہیں یہ حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ اب سوچیے آپ کتنی بڑی چیز ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کتنا وعدے کی پاسداری کرتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلا کتنا حدیث پر عمل کرتے تھے۔ ہم لوگ آتے بولتے کہ ارے ہو گیا بھائی، بھیج دیے پورا، اب وہاں جو چلے گئے، باقی کو نہیں بھیجاؤں گا، لیکن جو چلے گئے خیر چلے گئے، بلاتے تو نہیں ہے، نہیں جو ہماری آج کل کی سوچ ہے۔ لیکن وہ صحابی تھے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سامنے آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کچھ بھی نہیں، کسی کی کوئی اہمیت نہیں، اور بلا لی۔ یہ ہوتا ہے وعدے کو نبھانا۔ ہاں ابو داؤد کی حدیث ہے، ہم لوگ سچ بولوں دکان پر بیٹھ کے کتنی پارٹیوں سے کہتے ہیں اچھا آپ فکر مت کیجئے، شام کو آئیے لے لیجئے، شام کو آئیے لے لیجئے اپنا پورا بھائی، شام کو ہم خود ہی شٹر ڈال کے چلے جاتے ہیں، دوسرے دن ملتے ہیں، دوسرے دن وہ آیا بھائی، وہ ویسے وہ بھول گیا، میں اب بھی رکھا ہوا تھا لیکن دوسرا پارٹی والا آیا اس کو دے دیا میں، آپ لیٹ ہو گئے، اچھا چلو آج شام میں آ جاؤ پھر میں دے دیتا ہوں۔ ایسے کتنے لوگوں کو پھر آتے رہتے ہیں۔ ہاں وعدہ کر کے وعدے کو توڑنا، ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، کتنے سارے بچوں کو گھر پر آرام سے لیٹے ہوئے، کسی دوست نے کال کیا بھائی وہاں جانا تھا نا دعوت میں، کہاں ہے؟ ارے تو رک خالی، بس راستے میں ہوں، اب بھی شاید میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، راستے میں ہوں، جبکہ وہ کہاں ہے؟ وہ گھر پر ہے۔
وعدہ کر کے آدمی بھول جا رہا ہے، بھول گیا تو سو بھول گیا، وعدہ خلافی لوگ کر رہے ہیں. اور جھوٹ وعدہ خلافی اتنی زیادہ ہے کہ سماج کے اندر ایک چیز عام ہو چکی ہے کہ اگر کوئی شخص بولے کہ 5 منٹ میں آتا ہوں تو سمجھو کہ 5 منٹ نہیں، وہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد آ رہا ہے. یہ سوچ کر چلو، کیونکہ 5 منٹ آج کے دور کا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہے. یعنی اتنا زیادہ یہ عام ہو چکا ہے کہ زبان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بات بولو سچ بات بولو، جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہیں بلکہ اس وعدے کو پورا کرو. اور قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو. کیوں بار بار کہا جا رہا ہے ایمان والو؟ اگر ایمان ہے نا تو وعدے کو پورا کرو. وعدے کو پورا کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی نشانی. ہاں بار بار ایسے جملے خاص طور سے کس سے شروع ہوتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا سے. سچ بولنے کے جملے یا ایھا الذین آمنوا، وعدہ پورا کرنے کے جملے یا ایھا الذین آمنوا. کیوں؟ اگر ایمان ہے اور ایمان میں سچے ہو تو اس کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ سچ بولو اور وعدے کو پورا کرو. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو ایمان کے دعوے میں غلط ہو. کتنا بھی چلا لو، کتنا بھی کلمہ پڑھ لو، کتنا بھی بولو کہ میں بہت پکا سچا مسلمان ہوں، مگر اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو، کیونکہ سچ نہیں بول رہے ہو، وعدے کو پورا بھی نہیں کر رہے. ہاں اچھا، تیسری چیز وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، خیانت نہ کرو. کسی بھی چیز کی امانت ہو، روپیہ پیسہ وہ بھی امانت ہے. کسی شخص کی کوئی بات آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے نا، امانت. کوئی شخص کوئی رازداری کی بات بتایا، اپنے خاندان کی بات، اپنی فیملی کی بات، اپنی زندگی کی بات، کوئی رازداری کی بات آپ کے پاس رکھا تو اس کو آپ مٹھائی جیسا بانٹو نہیں کہ آپ اس کو بول دو، اس کو بول دو، اس کو بول دو. ایسا نہیں چلے. ہمارے پاس سماج میں کیسا ہے کہ کوئی شخص کسی غم میں، تکلیف میں، کرب میں، مصیبت میں ہم سے کوئی رازداری کی بات بتا دیتا ہے. انسان کی فطرت ہے. کبھی کبھی انسان کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا میں اپنے دل کی ساری بات کسی کو بولوں، بس ایسے ہی بولتا ہے آپ سے. اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جو میں بولا ہوں میری بھڑاس نکل گئی، میں بول دیا، لیکن یہ بات کسی دوسرے کو مت بتاؤ. مگر ہم لوگوں کی غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی اور کو بول دیتے. اور اس کو کیا بولتے کہ بھائی کسی دوسرے کو نہیں بتانا. تو وہ بھی کسی اور تیسرے کو بولتا اور اس سے بولتا کہ تم کسی اور کو نہیں بتانا. اور ایسی پوری بات پھیل جاتی کہ فلاں صاحب ایسا ایسا بول رہے تھے. نہیں، یہ امانت میں خیانت. خالی روپے پیسے میں خیانت کرنا ہی امانت میں خیانت نہیں ہے، بلکہ راز کی باتوں کو افشا کرنا، راز کی باتوں کو پھیلانا، ہاں یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اور مومن کی مثال یہ ہے، مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن امانت دار ہوتا ہے، اور اس کے برخلاف منافق جو ہوتا ہے، وہ منافق جو ہوتا ہے وہ خائن ہوتا ہے، وہ خیانت کرنے والا ہوتا ہے. ہاں خیانت، کوئی امانت آپ کے پاس رکھی جائے اس میں خیانت کرنا، چھوٹی سی چیز بھی، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی غلطی ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ لوگوں کو. واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، مدعم غالباً اس کا نام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کاج کرتا کیا تھا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے، آپ کے واسطے کوئی انتظام کرنا ہو، کوئی ضرورت کی چیز، آپ جنگ میں گئے تو آپ کے تیر اٹھانا یا اسلحہ اٹھانا، کچھ چیزیں اٹھانا، ادھر سے ادھر لے کر جانا، وہ چیزیں وہ کرتا تھا. کتنی بڑی چیز ہے نبی کی خدمت کرنا. ایک جنگ میں اس کو تیر لگی اور وہ جو ہے مر گیا. تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ بھائی بڑا خوش نصیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا اور موت بھی اس کو ملی. تو جنگ میں کتنا خوش نصیب آدمی ہے، بستر پر موت نہیں ہوئی ہے، جنگ کے میدان میں ہوئی ہے اس کی موت. شہید آدمی ہے، شہادت کا درجہ پا گیا، یہ نبی کی خدمت کا موقع، شہادت کا مرتبہ، اس کو تو وارے نیارے ہیں زبردست اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ نہیں، جہنمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنمی ہے. لوگ پریشان. مختلف روایتوں سے یہ حدیث اور واقعہ بیان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنمی ہے. لوگوں نے جا کر اس کا سامان چیک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات ایک جگہ واضح طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا بھی کہ خیبر کے موقع پر، خیبر اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ خیبر یہودیوں سے. تو جب جنگ ہو جاتی تھی نا تو سارا سامان لا کر کے ایک جگہ اکٹھا کرنا رہتا تھا. کوئی چھپا نہیں سکتا کہ بھئی کہیں سے کوئی سامان چھوٹی چیز بھی پایا تو اس کو چھپا لے، یہ مجھے اچھی لگ رہی میں رکھ لوں، یہ مجھے اچھا لگ رہا میں رکھ لوں. ایسا نہیں، پورا لا کر اکٹھا کرو، بعد میں سب کو دیا جائے گا اسی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تقسیم کرتے تھے. تو اس موقع پر اس کو ایک چادر اچھی لگی، اس نے چھپا لی تھی.
ایک چادر اس نے چھپا لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنمی ہے. وہی چادر جو اس نے خیبر کے موقع پر چھپا لی تھی اپنے سامان میں, وہ چادر جہنم کا انگارہ بن کر اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے. ہاں ہم تو صاحب لاکھوں لاکھوں کھا جا رہے ہیں. ہاں ہم تو کتنے سارے زمینوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو کتنے سارے بھائیوں کا حق مار کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو بہنوں کا حق مار کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ حج کیے ہوئے ہیں, جنت تو پکی ہے. ہاں وہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا, جنگ کے اندر تیر لگا, یعنی ایک معنوں میں دیکھا جائے شہید, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ ایک چادر جو اس نے خیانت کے طور پر چپکے سے رکھ لی تھی اپنے سامان میں, وہ چادر اس کے اوپر جہنم کا انگار بن کر لپٹی ہوئی ہے. ہاں بات بڑی سمجھنے والی ہے, سمجھ جائیے اچھے طریقے سے. چوتھی چیز کیا ہے؟ واحفظوا فروجہم, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ہاں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. کئی معنی اس جملے کے ہیں. ایک تو جسم کے وہ اعضاء جو چھپانے کے ہیں ان کو چھپاؤ. ہاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر, عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, عورتوں کے لیے پورا جسم ڈھکنا ہے. عورت کے میننگ ہوتا ہے پردہ. عورت لفظ کے میننگ دیکھو گے اس کے مطلب پردہ ہی ہوتا ہے. عورت کے, مردوں کی بات میں کر رہا ہوں. سب سے پہلے مردوں کی, یہ جو نکرا چھوٹے چھوٹے چڈیاں پہن کر کے اپنے محلوں میں گھومتے رہتے ہیں نا, یہ خلاف ورزی ہے اسلام کے تعلیمات کی. واحفظوا فروجہم, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. جو دکھانے کی چیزیں نہیں ہیں سب کو ان کو مت دکھاؤ. نہیں میں تو مرد ہوں, کچھ بھی دکھا سکتا ہوں, میں ایک چھوٹا سا کپڑا پہن کر باہر نکل سکتا ہوں. نہیں صاحب, آپ کو بھی چھپانا ہے, آپ کو بھی چھپانا, آپ کے اندر بھی شرم حیا ہونی چاہیے. ہاں اور واحفظوا فروجہم کا سب سے بڑا مطلب جو ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. زنا کے قریب مت جاؤ. زنا کے جتنے راستے ہیں, شہوت کے, غلط شہوت کے جتنے راستے ہیں ان کے قریب مت جاؤ. ہاں اتنے قریب مت جاؤ. آج سماج کے اندر غلط کرنا آسان ہے, صحیح کرنا مشکل ہے. آج دیکھیے نوجوان ہوں گے, بچیاں ہیں, سمجھے اس چیز کو, غلط کرنا بڑا آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے. ماں باپ سے چھپ کر کسی سے بات کرنا بڑا آسان دکھ رہا ہے. ماں باپ سے چھڑ کر غلط رشتے بنانا بڑا آسان دکھ رہا ہے. اللہ کے بندو, اللہ کی بندیوں, واحفظوا فروجہم, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. آپ اسلام کے ماننے والے ہو, اسلام آپ کو تعلیم دیتا ہے غلط کے قریب مت جاؤ. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ماں باپ اگر نہیں دیکھ رہے ہیں, پیدا کرنے والا اللہ تو دیکھ رہا ہے, سے ڈرو. ہاں آج کے دور میں ایک بات کہوں گا, آج کے دور میں, آج کے سماج کو دیکھتے ہوئے جو لوگ غلط چیزوں سے بچتے ہیں, جبکہ غلط کرنا بڑا آسان ہو گیا. کسی سے بات کرنا بڑا آسان ہو گیا, کسی سے چیٹ کرنا بڑا آسان ہو گیا. عشق و عاشقی جو بہت آسان سے آسان نظر آتی ہے آج کل. آج کے دور میں کوئی بھی نوجوان بچہ, نوجوان بچی اگر اللہ سے ڈر کر کے غلط چیزوں سے رکے ہوئے ہیں نا, اس دور کے ولی ہیں وہ, اس دور کے ولیاں ہیں وہ. ہاں آپ اللہ کے ولی بنیے, اللہ کی ولیہ بنیے آپ. آج کے سماج کے اندر نکاح کرنا مشکل, غلط چیز کرنا بڑا آسان. میں سرپرستوں سے کہوں گا نکاح میں آسانی پیدا کیجیے. وقت نہیں ہے اس پر بہت لمبا چوڑا بات کرنے کا. نکاح میں آسانی پیدا کیجیے. جب نکاح کی عمر ہو جائے نکاح کر دیجیے, نکاح کی ایج ہو جائے نکاح کر دیجیے, آسانی کے ساتھ, ہے نا, نکاح کر دیجئے. اگر اس پر عمل کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سماج کے اندر اچھائی پیدا ہوگی. اور جب آپ نکاح کی عمر ہونے کے باوجود آپ کا ٹائم پر نکاح نہیں کریں گے, سماج کے اندر برائی پیدا ہوگی. آج سماج جو بگڑتا جا رہا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہمارے سرپرست, یہ وقت پر نکاح نہیں کرتے. کوئی بچہ کر خود سے بولتا ہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, اب میں ہو گیا ہوں اس قابل, ہے نا, تھوڑا موڑا کما رہا ہوں, تو سرپرست چاہے بچے کی طرف سے ہو, بچی کی طرف سے ہو, ابھی تیری ایج کیا ہوئی ہے, ابھی تو کیا کما رہا ہے, ابھی تو کیا کھلا سکتا ہے, کیا پلا سکتا ہے, اس کی آواز کو دبا دیتے. پھر وہی بچہ غیر طریقے سے جب رشتہ بناتا ہے تو سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ دیکھو ماں باپ کی ناک کٹا دیا. جہاں آج نوجوان نسلوں کی غلطیاں ہیں وہاں آج بڑے لوگوں کی بھی غلطیاں. ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہوگا. واحفظوا فروجہم, اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرو. پانچویں چیز وغضوا ابصارکم, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. ہاں تاک جھانک مت کرو. ہاں ایسا بالکل نہ ہو. اپنی نگاہوں کی حفاظت کا مطلب غلط چیزیں مت دیکھو. ہاں غلط راستوں کی طرف اپنی نگاہوں کو مت لے کر کے جاؤ, کیونکہ یہی نگاہ جو ہوتی ہے وہ پہل کرتی ہے اور پھر یہی راستہ جا کر زنا کے قریب پہنچتا ہے. میں چھوٹا سا جملہ کہہ رہا ہوں, یہ نگاہ پہلے خطا کرتی ہے,
پہلے نگاہ سے غلطی شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام جا کر زنا پر ختم ہوتا ہے. اسی لیے اسلام نے کہہ دیا وغضوا ابصارکم، پہلے ہی کہ اپنے نگاہوں کی جو ہے وہ حفاظت کرو، ہمیشہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، جہاں دیکھنا جائز ہے وہیں دیکھو، اس کے علاوہ مت دیکھو. چھٹی چیز، لاسٹ چیز، وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. کس سے؟ ہر ظلم سے اپنے ہاتھ کو روکو، آپ کے ہاتھ سے کوئی ظلم نہ ہونے پائے. اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی غیر محرم عورت کے چھونے سے روکے رکھو. ہاں کتنے سارے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ہر کسی سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ہینڈ شیک کر رہے ہیں، مل رہے ہیں. ہمارا دل تو پاک ہے، ہمارا دل پاک، ہمارے دل میں کچھ غلط نہیں ہے، ہم تو بس سماجی طور پر ہاتھ ملا رہے ہیں. نہیں، اسلام کہتا ہے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. آپ ہاتھ سے انہی کو ٹچ کر سکتے ہو شرعی طور پر جن کو ٹچ کرنے کا حکم آپ کو ہے، اجازت آپ کو ہے، باقی جگہوں پر نہیں ہے. ہاں باقی جگہوں پر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. کیل کتنی تکلیف ہوگی؟ ایک موٹی سی کیل لے جا کر کے کسی آدمی کے سر میں ٹھوکو، تکلیف ہوگی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سر میں کیل ٹھوکنے سے اچھا ہے، بہتر ہے کہ آدمی کسی پرائی عورت کو چھوئے، ٹچ کرے، اس سے ہاتھ ملائے. یہ زیادہ اچھا ہے کہ کیل ٹھکوا لے اپنے سر میں، مگر کسی پرائی عورت کو چھوئے نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بہرحال یہ اچھی چیزیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دے کہ وہ ایسا کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہاں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ اگر کر لے جاؤ گے انشاءاللہ جنتی. ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ یہ 6 چیزوں پر عمل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے جنت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اعلانات ہیں. وہ اعلان یہ ہے کہ اسی مسجد کے اندر انشاءاللہ اتوار کو بعد نماز مغرب، اسی اتوار کو انشاءاللہ بعد نماز مغرب اسی مسجد کے اندر مرد و خواتین کا اجتماع ہے بعد نماز مغرب، اور تمام لوگوں کے لیے، تمام مرد و خواتین کے لیے انشاءاللہ طعام کا بھی انتظام رہے گا. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں اور انداللہ ماجور ہوں. دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں سے اس پروگرام کے لیے تعاون کی بھرپور اپیل کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، سچ بولنے والا بنائے، جھوٹ سے بچنے والا بنائے، نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، شرم و حیا کا پاس و لحاظ کرنے والا بنائے، ہمیشہ دین اسلام کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور ہر حالت میں سچ بولنے والا، سچائی اور اچھائی کے راستے کو اپنانے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.